بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹریٹی آف لوزان کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کریں گے کہ یہ معاہدہ کن ملکوں کے درمیان طے پایا اور کب طے پایا اور کب تک اس کی مدت ہے، کب اس معاہدے کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ وہ 2023 تک 100 سال پرانے امن معاہدے کی تکمیل، جس کا نام ٹریٹی آف لوزان ہے، پچھلے کچھ سالوں سے مختلف جیو پولیٹیکل اور جیو اسٹریٹجک مفکرین کے درمیان اس معاملے کے بارے میں بحثیں زور پکڑ چکی ہیں۔ پچھلی دہائی کے دوران ترک صدر رجب طیب ایردوان تمام سیاسی شعبوں میں بین الاقوامی سطح پر ایک متحرک رہنما کے طور پر ابھرے ہیں۔ وہ تجارت، سفارتکاری اور خطے میں اپنی عسکری پروفائل کو تیز کرنے کی کوششوں کی بنیاد پر دنیا میں ایک بڑے کردار کے ذریعے ایک بار پھر ترکی، جسے ترکیہ کا نام دیا گیا ہے، عظیم بنانے کے بارے میں پوری طرح پرعزم ہیں۔ چونکہ رجب طیب ایردوان ایک زیادہ جارحانہ اور قوم پرست خارجہ پالیسی پر عمل پیرا ہے، اس سے ترکی کو اس کے شاندار ماضی پر فخر کرنے کے لیے ان کی غیر متزلزل عزم ظاہر ہوتی ہے۔ اناطولین میڈیا ایوارڈز کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر ایردوان نے کہا کہ ہم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اور جو وعدہ کیا ہے، اس کے مطابق 2023 کے لیے ترکی کے اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ہم دن رات کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ 2023 سے آگے کا دور لاتعداد اور شاندار فتوحات کا ایک نیا دور ہوگا، جو ترکی کو اس قابل بنائے گا کہ وہ پورے خطے کے مستقبل کو اپنی مرضی کے مطابق بدل سکے۔ تاہم 2023 تک لوزان معاہدے کا خاتمہ بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے۔ کیا ترکی اپنی کھوئی ہوئی سلطنت کو دوبارہ حاصل کر سکے گا؟ کیا یہ معاشی طور پر ترقی کرنے کی پوزیشن میں ہوگا؟ کیا یہ پورے یورپ اور مشرق وسطیٰ میں ایک غالب طاقت بن کر ابھرے گا؟ کیا یہ اب بھی نیٹو کا رکن رہے گا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات کے لیے ہمیں 24 جولائی 1923 کو 100 سال کے لیے دستخط کیے گئے لوزان معاہدے کی تاریخی تناظر میں جھانک کر موجودہ جغرافیائی سیاسی حرکات کو سمجھنا ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کی تاریخ کی سب سے طاقتور اور طویل ترین سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ اس اسلامی سپر پاور نے 13ویں صدی سے 20ویں صدی کے ابتدائی سالوں تک مشرق وسطیٰ، مشرقی یورپ اور شمالی افریقہ کے بڑے علاقوں پر 600 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی۔ سلطنت نے کئی وجوہات کی بنا پر زوال شروع کیا، جس میں زراعت پر اس کا زیادہ انحصار اور صنعتی شعبوں میں ترقی نہ کرنا شامل تھا۔ اس کی آبادی کی اکثریت ان پڑھ تھی اور اس میں تحقیق اور اسکالرشپ کی کمی تھی۔ سلطنت کے تحت متحد نسلوں کے امتزاج کے ساتھ تمام اکائیوں کی متفاوت نوعیت ایک پوری شکل میں تشکیل دینے سے قاصر تھی۔ مزید برآں سوویت یونین کے ساتھ اس کی تباہ کن دشمنی اور مرکزی طاقتوں کے طور پر جرمنی، بلغاریہ اور آسٹرو ہنگری کے ساتھ غلط رخ کا انتخاب اتحادی طاقتوں اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان 10 اگست 1920 کو معاہدہ شدید پر دستخط ہوئے، جس نے حقیقت میں سلطنت کی مختلف اکائیوں کی تقسیم اور تنزلی کا آغاز کیا۔ اس معاہدے نے سلطنت عثمانیہ کے بڑے حصے فرانس، برطانیہ، یونان اور اٹلی کے حوالے کر دیے اور عثمانی ریاست کے اندر بڑے قبضے والے علاقے بنائے۔ تاہم یہ امن معاہدہ اس وقت کے حکمران مصطفیٰ کمال اتا ترک کے لیے مکمل طور پر ناقابل قبول تھا، جس نے ترکوں کی جنگ آزادی کو بھڑکایا، جس کی قیادت کمال کے معاہدے پر دستخط کرنے والوں کی مشترکہ فوجوں کو شکست دی۔ اس خونی جنگ میں ترکوں نے زبردست فتح حاصل کی، خاص طور پر یونان پر 1922 اور 1923 کے درمیان لوزان کے معاہدے کی راہ ہموار کی۔ اس بین الاقوامی معاہدے پر سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزان کے بیویو ریویج پلس ہوٹل میں دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے پر دستخط کرنے والوں میں پہلی جنگ عظیم کی فاتح طاقتیں تھیں،
خاص طور پر برطانیہ، فرانس، اٹلی اور سلطنت عثمانیہ۔ اس معاہدے کی بنیاد پر سلطنت عثمانیہ کو تقسیم کیا گیا، نئی سرحدوں کا تعین کیا گیا اور اس کے نتیجے میں مصطفیٰ کمال اتا ترک کی صدارت میں جدید ترک قومی ریاست کا قیام عمل میں آیا، جس کا دارالحکومت انقرہ تھا۔ ترکی کو لیبیا، مصر، سوڈان، عراق اور مقدونیہ پر اپنی خود مختاری سے دستبردار ہونا پڑا، سوائے ان شہروں کے جو شام میں واقع تھے، جیسا کہ عرفہ، ادانا، غازیانتیپ، کیلس اور مراش۔ اس کے نتیجے میں ترکی کی ریاست کے ساتھ یونان اور بلغاریہ کی سرحدوں کی خط بندی بھی ہوئی، جس نے استنبول کا الحاق برقرار رکھا۔ لوزان کے معاہدے کی شقوں کے مطابق ترکی کو تیل اور قدرتی وسائل کی کھدائی سے روک دیا گیا تھا۔ ابنائے باسفورس کے پانیوں کو بین الاقوامی راستہ قرار دے کر جہاز رانی کے لیے کھول دیا گیا۔ معاہدہ شدید ختم کر دیا گیا۔ ترکی کے لیے اب نئے ٹریفک قوانین اور نیویگیشن کے لیے نئے قوانین اور اصول وضع کیے گئے۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق معاہدہ 100 سال بعد خود بخود اپنے انجام تک پہنچتے ہیں۔ اس تناظر میں دو مکاتب فکر ہیں، ایک 100 سال کے بعد میعاد ختم ہونے کے حق میں ہے اور دوسرا اس بات پر اٹل ہے کہ ایک بار جب بین الاقوامی سطح پر طے شدہ معاہدے پر دستخط ہو جاتے ہیں تو یہ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ دستخط کرنے والے ممالک موجود رہیں۔ ان کا خیال ہے کہ 28 جون 1919 کو ہونے والے معاہدے کی 100 سال سے تجاوز کر جانے کے بعد ورسائی کا معاہدہ اب تک ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ تاہم اگر 2023 تک لوزان کا معاہدہ کالعدم ہو جاتا ہے تو یہ یقینی طور پر ترکی کی پوزیشن کو کافی حد تک کمزور کر دے گا۔ ملک کو اپنی سرزمین پر تیل کی کھدائی کا حق حاصل ہوگا۔ یہ ابنائے باسفورس استعمال کرنے والے ہر جہاز سے ٹول بھی جمع کریں گے۔ ترکی کے نیٹو اتحاد کو چھوڑنے کے زیادہ امکانات ہوں گے اور ملک آزادانہ طور پر اپنے قوانین اور پالیسیاں تشکیل دے سکے گا۔ یہ تمام فوائد یقینی طور پر پورے خطے میں اس کے اثر و رسوخ میں اضافہ کریں گے، جسے معاشی طور پر ترقی کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے باوجود خلافت عثمانیہ کی طرف لوٹنا اور ترک شدہ علاقوں پر دوبارہ کنٹرول حاصل کرنا ایک پرجوش اقدام لگتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بار کھو جانے والے علاقوں کو واپس حاصل کرنا اور ان پر غلبہ حاصل کرنا اتنا آسان ہوتا تو آج کا روس، پولینڈ اور وسطی ایشیائی جمہوریہ کے ساتھ سابق سوویت یونین کے حصے میں واپس آ جاتا۔ موجودہ سیاسی حرکات معاشی طور پر مضبوط ہوئی ہیں اور اپنی علاقائی سالمیت کے دفاع اور اپنی خود مختاری کے تحفظ کے لیے مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان بین الاقوامی سطح پر اپنی بات کہنے کے لیے عالمی سیاست میں سرگرم ہو رہے ہیں۔ مثالیں یہ ہیں: 24 جولائی 2020 کو حیا صوفیہ میوزیم کو مسجد میں دوبارہ تبدیل کر دیا گیا، میزائل ڈیفنس S-400 میں تبدیل کرنا، روس سے سسٹم کی خریداری، شمال مغربی شام کے ضلع کرد آفرین کے خلاف فوجی کریک ڈاؤن اور شمالی شام پر قبضے کے ذریعے شام کی خانہ جنگی میں ترک افواج کا آپریشن فرات شہر۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان کے امن عمل میں اردغان کا فعال کردار عالمی سطح پر ایک ابھرتے ہوئے کھلاڑی کے طور پر ترکی سے وابستہ اہم پیش رفتوں میں سے ایک ہے۔ اردغان کی پورے خطے میں ملک کے اثر و رسوخ کو بڑھانے اور مسلم دنیا کی قیادت کے لیے پرعزم کوششیں مغرب اور اس کے اتحادیوں کے متحمل نہیں ہیں۔ مزید برآں ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تنازع فلسطین اور ایران، قطر اور یمن پر ان کے مختلف موقف جیسے متعدد مسائل پر ان کے مختلف رجحانات کی وجہ سے کبھی بھی خوشگوار تعلقات نہیں رہے۔ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان شام کے تنازع کے حوالے سے متضاد مفادات نے دونوں ممالک کو کھلی دشمنی میں لا کھڑا کیا۔ ان تنازعات کی پیچیدگیوں نے ترکی کو روس، چین اور ایران کے قریب کر دیا ہے، تاہم اس کے برعکس امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب متحد ہیں۔ اس کے باوجود چین، روس اور ایران کا گٹھ جوڑ ترکی کے لیے نیٹو اور کسی دوسرے اتحاد کے مقابلے میں زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔ بدلتے ہوئے جغرافیائی سیاسی رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی پر نظر ثانی کرنے اور ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے کی ضرورت ہے جو ترکی طے شدہ معاہدے پر عمل درآمد میں کامیاب ہونے کی صورت میں پیش کر سکتا ہے۔ پاکستان اور ترکی دونوں مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کے خواہاں
جن میں فوجی ہتھیاروں کی ترقی، تجارت، انجینئرنگ اور صنعتی انفراسٹرکچر کی ترقی، سیاحت کی صنعت، ادویات کے شعبے اور بہت کچھ شامل۔ تو ناظرین، کبھی کبھی ایسا بھی معلوم ہوتا کہ شاید ترکی کے صدر طیب اردوان کا دوبارہ سے سلطنت عثمانیہ قائم کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ کچھ عرصے سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ سلطنت کے ورثاء بہت ہی پرجوش طریقے سے اپنے جلوس اور ریلیاں کر رہے ہیں، اور رجب طیب اردوان بھی ان لوگوں کو آگے آگے رکھ۔ بظاہر اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رجب طیب اردوان کا مستقبل قریب میں سلطنت کا دوبارہ قائم کرنے کا ارادہ ہے۔ باقی اب سے کچھ دنوں بعد اس معاہدے کے تحت دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ دیکھنے کے قابل ہوگا۔ تو ناظرین، اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری پیشکش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوئی تو ہماری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا۔ پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔